السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اے رب، ہم تیری ہی حمد بیان کرتے، تجھی سے مدد مانگتے، تجھی سے مغفرت چاہتے اور تیری ہی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. اے میرے پروردگار، تیرے ہی لیے عظیم حمد ہے تیری ذات کی بلندی کے مطابق، اور تیرے سوا کوئی حمد کے لائق نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اس نے اس امت کو دین اور شریعت کے لیے مختص کیا اور مظالم سے نکلنے کے لیے ایک بہترین منہج کی طرف رہنمائی فرمائی. اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. وہ ہدایت اور نور لے کر آئے جو ایک پختہ اور اٹل حق ہے. میرے رب کی رحمتیں اور سلامتی ہوں آپ پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، تابعین پر، اور ان سب پر جو تمام خلائق کے دوبارہ اٹھائے جانے والے دن یعنی قیامت تک نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کریں. اور اے بلندیوں والے رب، ان پر مہکتی اور معطر و خوشبودار سلامتی نازل فرما. حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس بات پر اس کا شکر بجا لاتے رہو کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی، کیونکہ یہ اسلام عظیم فضائل و خوبیوں کا حامل دین ہے. عربی شاعر کہتا ہے، سن لو تم اپنے مولا کی طرف جانے والے راستے پر چلو، دنیا کی طرف مائل نہ ہو اور اسی پر بھروسہ رکھو. اپنے رب تک پہنچنے کے لیے تقوی کے سوا کسی اور دلیل و رہبر کی طلب و جستجو میں نہ لگو اور اسی کو اپنا حقیقی کارساز بناؤ. اے اہل ایمان، آج لوگ جس قدر مادیات میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ان پر خواہشات کا جو غلبہ و طغیانی ہے، اور جس طرح کا شور و غوغا حق کے واضح راستے پر چھا رہا ہے، نیز نظریاتی مباحث کے غیر دانشمندانہ برتاؤ، اختلافات کی کثرت اور جھگڑے و تنازعات میں انصاف کی کمی نے مل کر جو صورتحال پیدا کر رکھی ہے، ان سب کے پیش نظر بندوں کے حقوق کی حفاظت اور ان کے مظالم سے چھٹکارا پانے کی اہمیت و ضروریت مزید نمایاں ہو جاتی ہے. اس لیے کہ مسئلہ محض عارضی اختلافات سے کہیں زیادہ گہرا اور عمیق ہے. بلا شبہ یہ سب دراصل دینی دوافع کی کمزوری، فکری خلا، سماجی بکھراؤ اور اقدار و مقاصد کا فقدان ہے جو ایسے افراد جنم دے رہا ہے جن کی تمام تر توجہ تعمیر نو میں مصروف ہونے کے بجائے صرف اور صرف دوسروں کی لغزشوں اور کوتاہیوں کی تلاش و جستجو اور ٹوہ بن کر رہ گئی ہے. اور یہیں سے
اس جامع وصیت کی یاد دہانی کی ضرورت اجاگر اور نمایاں ہوتی ہے جو اس فکری اور اخلاقی خلا کا اس کی جڑوں سے علاج کرے اور اعلیٰ اقدار کا اعتبار و لحاظ اور مثالی شخصیات کے اثر کو پھر سے لوٹا دے۔ اس کے ساتھ ساتھ شرعی بنیادوں اور نفسیاتی و سماجی تربیت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے مقصد کی وضاحت، انسانی شخصیت کے توازن اور معاشرتی استحکام کی اہمیت کو بھی دوبارہ بحال کر دے، تاکہ ہم سب عوام میں شعور کے پیغام کو تقویت اور معاشرتی ساخت اور تعمیر و تشکیل کے اثرات کو راسخ کر سکیں۔ کسی عربی شاعر کا قول ہے، کسی پر بھی ظلم کرنے میں جلدی نہ کیا کرو، کیونکہ ظلم کا انجام بڑا ہی عبرتناک اور تباہ کن ہوتا ہے۔ امام ماوردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ظلم سے روکنے والی علت ان 4 چیزوں سے باہر نہیں ہوتی، یا تو عقل جو برائی سے روکے، یا دین جو حدود کا پابند بنا دے، یا حکمراں جو طاقت سے باز رکھے، یا پھر ایسی مجبوری جو ظلم کی راہ میں رکاوٹ بن جائے۔ اسی لیے کتاب و سنت میں ظلم اور ظالموں کی مذمت میں نصوص کثرت سے وارد ہوئے ہیں، کیونکہ یہ ظلم تمام برائیوں کی جڑ ہے اور ظلم قیامت کے دن تاریکیاں اور ظلمات ہوگا۔ اسی لیے زمینوں اور آسمان کے رب نے اس سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام قرار دیا ہے، پس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور اللہ عز و جل کا یہ فرمان بھی ہے، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ اسلامی بھائیوں، ظلم کی سب سے گھناؤنی اور بدترین اقسام میں سے ایک بندوں پر ظلم کرنا ہے، اس لیے کہ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو خون آلود کانٹوں سے بھرا ہوا ہے اور اپنے چلنے والوں کو ہلاکت کے گڑھے میں گرا دیتا ہے۔ پس کتنے ہی ظالموں نے باطل کو حق ثابت کیا اور حق کی پامالی کرتے ہوئے ایسا نقصان پہنچایا جس نے جڑے ہوئے معاشرے کو ادھیڑ کر رکھ دیا۔ اور اس ظلم میں خون، جانی نقصان، مال اور عزتیں سب شامل ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں آپ کا یہ فرمان ثابت ہے، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جیسے تمہارے اس شہر اور اس مہینے میں آج کے دن یعنی عرفہ کی حرمت ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسری روایت میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے نزدیک مفلس تو وہ ہے جس کے پاس نہ کوئی درہم ہو اور نہ ہی کوئی ساز و سامان۔ آپ نے فرمایا، میری امت کا حقیقی مفلس تو وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، پس اس کی نیکیاں ان مظلوموں میں بانٹ دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں دوسروں کے حقوق ادا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئیں تو پھر اس حالت میں ان مظلوموں کے گناہ لے کر اس ظالم پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ غور کیجئے، اس بندے نے نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ سب کی ادائیگی کی تھی، یعنی اسلام کے ارکان پورے کیے اور پہاڑوں جیسی اتنی نیکیاں لے کر آیا جن کے بارے میں اسے یقین تھا کہ وہ اسے نجات دلا دیں گے، لیکن چونکہ وہ ساتھ میں بندوں کے مظالم کا بوجھ بھی لاد کر لایا جس نے اس کا انجام جہنم بنا دیا۔ یہاں حدیث شریف میں شراب نوشی کا تذکرہ نہیں کیا گیا، گرچہ وہ بھی ایک عظیم معصیت اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے، لیکن اس کا مرتکب اللہ کی مشیت کے تحت ہوگا، اگر چاہے تو اسے معاف بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو عذاب بھی دے سکتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق سے متعلق مظالم میں تلافی ضروری اور ادائیگی ناگزیر ہے، کیونکہ یہ حق خاص ہے اور بندوں کے حقوق کی بنیاد مسامحہ یعنی درگزر اور معافی پر نہیں بلکہ مشاحہ یعنی باہم دقیق حساب و مطالبے پر مبنی ہے۔ اسی لیے سفیان ثوری رحمہ اللہ کے ایک قول میں آتا ہے، تمہارا اللہ عز و جل سے اس حال میں ملنا کہ تمہارے اور اس کے درمیان 70 گناہ ہوں،
اس سے کہیں زیادہ آسان اور ہلکا ہے کہ تم اللہ سے اس حال میں ملو کہ تمہارے اور بندوں کے درمیان کوئی ایک گناہ یعنی ظلم باقی ہو۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی ایسے لوگوں کا حال تفصیل سے بیان کیا ہے جو اللہ کے حقوق کا تو اہتمام کرتے ہیں مگر بندوں کے معاملے میں غافل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تم بعض ایسے نیک لوگوں کو دیکھو گے جن کی کوئی بھی نماز، روزہ اور ذکر تو فوت نہیں ہوتا، لیکن وہ لوگوں کی عزتیں اچھالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ آگے آپ مزید فرماتے ہیں کہ ظلم کے 3 دفاتر یعنی رجسٹر ہیں۔ ایک دفتر وہ جسے اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اور وہ شرک ہے۔ دوسرا وہ رجسٹر ہے جسے اللہ بغیر حساب لیے نہیں چھوڑے گا اور وہ بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم ہے۔ اور تیسرا دفتر وہ جس کی اللہ کوئی پرواہ نہیں کرے گا یعنی معافی کی امید ہے، اور وہ بندے کا اپنی ذات پر ظلم ہے جو اس کے اور اللہ کے درمیان ہو۔ شاعر کہتا ہے اے وہ ظالم جو ایسے شخص پر زیادتی کرتا ہے جس کا مددگار اللہ کے سوا کوئی اور نہیں، تو اللہ کی دی ہوئی مہلت سے دھوکہ نہ کھا، کل جب تم مرے گا تو اللہ تیرے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا، جہاں نہ کوئی کجی ہوگی اور نہ ہی کوئی ہیلا سازی کام آئے گی۔ اے اہل ایمان بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیشی سے پہلے اسی دنیا ہی میں مظالم کی تلافی کر لیں اور معافی وغیرہ مانگ لیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے بھائی کی عزت و آبرو یا کسی اور چیز پر ظلم و زیادتی کی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ آج ہی دنیا میں اس سے معاف کرا لے، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جب نہ دینار ہوں گے نہ درہم۔ اگر اس کے پاس نیک اعمال ہوں گے تو اس کے ظلم کے بقدر لے لیے جائیں گے، اور اگر نیکیاں نہ رہیں تو مظلوم کے گناہ لے کر اس ظالم پر ڈال دیے جائیں گے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور آپ نے دوسری حدیث میں مزید فرمایا جس شخص نے بھی کسی مومن کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی تو اللہ اسے ردغۃ الخبال یعنی جہنمیوں کے خون اور پیپ کے کیچڑ میں روک لے گا، یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات کے وبال سے نکل جائے۔ اسے امام ابو داؤد نے صحیح سند کے سے روایت کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، لوگوں کے حقوق پر دست درازی کرنے اور انہیں ایذا پہنچانے سے پورے طور پر بچتے رہو، اور اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب نہ درہم ہوگا نہ دینار، ہر اس شخص سے معافی مانگ لو اور اس کے حقوق کی ادائیگی کر دو جس کسی کی بھی تم نے حق تلفی کی ہے، یقیناً یہ معاملہ نہایت سنگین ہے۔ شاعر کہتا ہے ہمیں حساب کتاب والے دن کے مالک یعنی اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور تمام جھگڑنے والے انصاف کے لیے اللہ ہی کے حضور جمع ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے رحمت کی دعا فرمائی ہے، اور آپ کی دعا مسترد نہیں کی جاتی جس نے اپنے بھائی سے دنیا ہی میں معافی مانگنے میں جلدی اور سبقت کی تاکہ بروز قیامت اس کی نیکیاں چھین نہ لی جائیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جس کے ذمے اپنے بھائی کی عزت و آبرو یا مال کے حوالے سے کوئی ظلم اور حق ہو، اور وہ حقدار کے پاس جا کر اس سے معافی مانگ لے قبل اس کے کہ وہ وقت آن پڑے جب بدلے میں دینے کے لیے نہ دینار ہوں گے نہ درہم۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ظلم سے بیزاری اور ظالموں کے لیے عبرت کے طور پر صرف یہی کافی ہے کہ قرآن مجید میں اس ظلم کو کفر کے ہم معنی اور بطور مترادف ذکر کیا گیا ہے، اور ان مظالم میں سے جنہوں نے موجودہ ٹیکنالوجی کے دور میں شدت کے ساتھ سر اٹھایا اور جن کا فتنہ پوری قوت سے ہر طرف پھیلا ہوا ہے، وہ باطل نظریات ہیں جن کی ترویج و تشہیر بعض سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر عقل کے قزاقوں اور فکری دہشت گردی کے علمبرداروں کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ اسی طرح غیبت، چغلخوری، کذب بیانی اور بہتان تراشی میں بے لگام مشغولیت اور مگن رہنا بھی، یہ سب ظلم کی نہایت واضح اور انتہائی سنگین صورتیں ہیں، بلکہ یہ بدترین اور سب سے زیادہ منحوس ظلم ہے۔
اس لیے جو شخص بھی اس میں مبتلا ہو اس پر لازم ہے کہ اس سے جلد از جلد برات اور معافی حاصل کر لے، اس دن کے آنے سے پہلے جب نہ درہم کام آئیں گے نہ دینار۔ پس اللہ کے بندو خبردار، اللہ سے ڈرو اور وقت گزرنے سے پہلے بندوں پر کیے گئے مظالم اور انہیں پہنچائی گئی تکلیفوں اور اذیتوں سے نکلنے کی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیں بغیر کسی جرم کے جو ان سے سرزد ہوا تو وہ یقیناً بڑے ہی بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن و سنت میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں سید الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نفع پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے، آپ سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ سے اللہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ بس تم بھی اس سے بخشش مانگو اور اسی کی طرف توبہ کرو، بے شک وہ نہایت بردبار اور بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے شریعت کو استحکام و مضبوطی بخشی اور اس کی وضاحت فرمائی۔ پس اس شریعت نے ہماری امت کو اس کے دین اور دنیا دونوں میں سعادت و نیک بختی عطا کی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں، اور میں یہ بھی شہادت دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کی رحمتیں، سلامتی اور برکتیں ہوں آپ پر، جنہوں نے نفوس کا بہترین تزکیہ فرمایا اور ایمان کے ذریعے انہیں زندگی بخشی، اور آپ کی آل اور اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، جو اس امت کے سب سے نیک دل اور سب سے زیادہ پرہیزگار لوگ تھے، اور ان تمام پر بھی جو قیامت تک نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کریں۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اپنے نفوس کے تزکیے کی کوشش صبح و شام کرتے رہو، اور جان لو کہ بہترین بات اللہ کی کتاب اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور ہر بدعت دین میں نئی ایجاد کردہ چیز گمراہی ہے۔ اے مومنو، ہم سب اس حرمت والے مہینے ماہ رجب کے آغاز میں ہیں۔ اس میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور قرون مفضلہ والوں کے راستے پر مضبوطی سے قائم رہیں، بدعات اور دین میں نئی ایجاد کردہ چیزوں سے بچیں، اور یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے کی فضیلت میں کوئی بھی مخصوص عمل، مثلا کوئی خاص روزہ یا نماز وغیرہ بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ اس مہینے میں نیک اعمال کے استحباب کے تعلق سے جتنی بھی روایتیں بیان کی جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری محققین اہل علم کے نزدیک یا تو ضعیف ہیں یا موضوع اور من گھڑت۔ اہل ایمان بھائیوں، اور پچھلے زمانے کی اس آخری دور میں ایک ایسا ظلم پھیل چکا ہے جو ہر طرف عام اور تباہ کن ہے، اور وہ ہے کچھ کمزور اور نہتی قوموں پر ہونے والا اجتماعی ظلم و تشدد، بالخصوص فلسطینی عوام اور مسجد اقصیٰ کے گرد و نواح میں رہنے والے افراد۔ یہ لوگ ظالم صہیونی دشمن کے ہاتھوں محاصرے، تباہی، دربدری و بے گھری، قتل و غارت، خوف و ہراس، جبری ہجرت اور شدید ترین تشدد و اذیت سے دوچار ہیں، خاص طور پر اب جب کہ ان پر کڑکڑاتی سردی کا موسم آ چکا اور ٹھٹرا دینے والی اس کی لہروں نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ہم اللہ سے التجا اور دعا کرتے ہیں کہ وہ ہر جگہ کے مظلوموں سے ظلم کو دور کر دے اور ان پر اپنے لطف و کرم اور رحمت کی گرمائش نازل فرمائے، اور اس موقع پر اپنے عزیز ملک مملکت سعودی عرب، اللہ اس کی حفاظت فرمائے کہ ان ثابت قدم مواقف اور قابل فخر کارناموں کی تعریف اور سراہنا پرزور الفاظ میں کی جاتی ہے، جو مسئلہ فلسطین اور اسلامی مقدسات کے حوالے سے پیش کیے جاتے رہے ہیں۔ اللہ سرزمین مملکت اور مشرق سے مغرب تک تمام اسلامی ممالک کو ہر شر و برائی اور ناپسندیدہ حالات سے محفوظ رکھے، سازش کرنے والوں کی سازشوں اور حملہ آوروں کے شر کو واپس انہی پر لوٹا دے، بے شک وہ بہت زیادہ سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ یہ رہا، اور اللہ تم پر رحم فرمائے۔ تمام مخلوق میں سب سے افضل اور مرتبہ و شرف میں سب سے بلند ہستی ہمارے نبی
محمد بن عبداللہ قرشی حاسمی پر پوشیدہ اور اعلانیہ درود و سلام بھیج، جیسا کہ تمہارے بلند و برتر مولا نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ وہ جل جلالہ فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اے اللہ، اپنے بندے اور رسول محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر رحمت نازل فرمائی۔ بے شک تو تعریف کے لائق اور بڑی شان والا ہے۔ اے اللہ، محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتیں نازل فرما، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر نازل فرمائی۔ بے شک تو تعریف کے لائق اور بڑی شان والا ہے۔ اے اللہ، چاروں خلفائے راشدین، بلند مرتبہ ائمہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین اور علی ابو السبطین رضی اللہ عنہم اجمعین، تمام آل و اصحاب اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں سے راضی ہو جا۔ اے معاف کرنے والوں میں سب سے بہتر، اور اپنے فضل و احسان اور جود و کرم سے ان کے ساتھ ہم سب سے بھی، اے تمام کرم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والے۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت و سربلندی عطا فرما۔ اے اللہ، اس ملک یعنی مملکت سعودی عرب کو امن و سکون کا گہوارہ، خوشحال اور فارغ البال بنا، اور اسی طرح مسلمانوں کے تمام مسلم ممالک کو بھی۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے وطنوں میں امن و امان نصیب فرما، ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کو نیکی توفیق دے، اور ہمارے امام اور حکمراں کی حق اور درستگی کے ساتھ تائید فرما۔ اے اللہ، ہمارے امام، حرمین شریفین کے خادم اور ان کے ولی عہد کو ایسے کاموں کی توفیق دے جن میں اسلام کی عزت و سربلندی، مسلمانوں کی بھلائی اور ملک و ملت کی خیر و ہدایت ہو، اور اے رب، دوسرے تمام مسلم حکمرانوں کو بھی بھلائی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے سیکورٹی اہلکاروں اور ہماری سرحدوں کی حفاظت پر مامور پہرے داروں کو کامیابی و کامرانی عطا کر۔ اے اللہ، غمزدوں کے غم دور فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم کر دے، قرض داروں کے قرض کی ادائیگی کے لیے سبیل پیدا فرما، اور ہمارے اور تمام مسلمانوں کے مریضوں کو شفایابی عطا کر۔ اے اللہ، تمام مسلم مردوں اور عورتوں اور تمام مومن مردوں اور عورتوں جو زندہ ہیں اور جو وفات پا چکے ہیں سب کو بخش دے۔ اے اللہ، سازش کرنے والوں کی سازش، حاسدین کے حسد، مکاروں کی مکاری اور دشمنوں کی جارحیت کو ہم سے دور فرما۔ اے سارے جہانوں کے پروردگار، اے اللہ، ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کو کامیابی، صلاح و تقوی اور فلاح و کامرانی نصیب فرما۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، ہم سے ہماری دعا اور عمل قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، اور ہماری توبہ کو درجے قبولیت بخش، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ پاک اور منزہ ہے آپ کا رب، عزت و غلبے والا رب ان تمام باتوں سے جن سے یہ مشرکین متصف کرتے ہیں۔ سلام ہو پیغمبروں پر، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ لا إله. استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر. اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر
إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.